رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین پھیلانے اور دین کی بات پہنچانے کا حکم دیا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو آپ نے نہ کہی ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی یہ جانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، پھر بھی اس کو حدیث کہہ کر بیان کرے، تو فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وہ شخص۔ تو یہ چیز، اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے احادیث مبارکہ میں۔ تو مستند علماء سے سنی ہوئی احادیث، اور وہ بھی یعنی آپ کو کوئی حدیث شریف نشر کرنی ہو تو کسی مستند عالم دین سے اس کی تصدیق کرا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تذکرہ آئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا، امہات المؤمنین کا اور اولیاء امت کا، تو زبان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان کو نہایت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر سنبھل کر انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو کریں، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام اور صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کو جو شان عطا فرمائی ہے، تو آپ کے غلط الفاظ کی وجہ سے، جبکہ آپ کا وہ مقصد بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے زبان سے ایسے کوئی الفاظ نکل گئے جو ان کے لائق شان نہ ہو، تو اس میں دنیا میں بھی پکڑ اور آخرت میں بھی پکڑ۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جو لوگ علماء نہیں ہیں وہ اصلاحی بیانات اگر کریں تو کسی عالم دین سے اپنا پورا مضمون پہلے بیان کرا کے، اپنا پورا مضمون پہلے ان کو دکھا کر یا بتا کر اس کے بعد بیان کریں۔ یہ سب دین کے لیے احتیاط لازم ہے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ کوئی ایک بات دین میں اپنی طرف سے داخل نہ ہو جائے اور کوئی بے احتیاطی کی بات نہ ہو جائے، تو پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عامۃ المسلمین جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، اگر وہ بیان کریں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم مسائل بیان نہ کرو، فضائل بیان کرو، اور فضائل بھی وہ بیان کرو جس کی تصدیق کرا لو مستند علماء کرام سے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح جو لوگ واعظین ہیں اور ان کی شہرت بہت ہے اور ان کے بیانات پورے عالم میں پھیل رہے ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ کوئی مستند عالم خود وہ اپنے لیے منتخب کریں جو ان کے بیان کو دنیا میں نشر ہونے سے پہلے دیکھ لے کہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے تو وہ کوئی شخص اگر اصلاحی بات کرے کہ آپ کے درس میں فلاں بات درست نہیں تھی، تو اس بیچارے کی طرف توجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ لاکھوں انسان جو واہ واہ کر رہے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جو ایک شخص اصلاح کی بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کو کیا چاہیے کہ جو شخص تنقید کر رہا ہے یا اصلاح، اس میں غور کرے، سچے دل سے غور کرے کہ کیا واقعی اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو دینی اعتبار سے درست نہ ہو، تاکہ اپنی اصلاح کر سکے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر، اب اس دور میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو تفسیر بیان کر رہے ہیں اور تفسیر لکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود
تفسیر کا علم علماء کرام سے حاصل نہیں کیا. بے سند عالم ہے. بے سند عالم، بے سند عالم وہ ہوتا ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں ہے، اور وہ تفسیر کرے گا تو ظاہر ہے تفسیر کرے گا آیت کی، وہ تفسیر کرے گا جو صحابہ کرام سے لے کے آج تک جو مسلمہ تفاسیر ہیں ان کے خلاف ہوگی. جیسے کوئی یہ کہے گا یعنی ایسے گمراہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ بھئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ انی متوفیکا کا جو لفظ ہے قرآن میں اس سے استدلال کر رہا ہے، اور پوری امت کا جو اجماع ہے اس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے، اس کا انکار کر رہا ہے. سبب کیا ہے کہ یہ لغت کو دیکھ کے تفسیر کرتا ہے، صحابہ کرام کی تفاسیر نہیں دیکھتا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. دیکھیے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یصلح لکم اعمالکم کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا، لیکن حضرت ابن عباس جو امام المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے یتقبل حسناتکم، کہ اگر تم راست گوئی اختیار کرو گے، ہمیشہ تمہاری زبان سے سیدھی اور سچی بات ہی نکلے گی، تو اللہ تمہاری سب اعمال صالحہ قبول فرما لے گا. اب دیکھیے یصلح لکم اعمالکم میں قبولیت کا ذکر نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبولیت اعمال مراد ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب. اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ یہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کو یا اللہ قرآن کا علم عطا فرما دے. تو اب ان سب کی تفاسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیر کر رہا ہے پی ایچ ڈی ہونے کی بنیاد پر. یہ پی ایچ ڈی، بہت سے پی ایچ ڈی ایسے ہیں، سب کو میں نہیں کہتا، بہت سے پی ایچ ڈی ایسے ہیں جو پھرا ہوا دماغ ہیں. لہذا ایسے پی ایچ ڈی کی تقریریں مت سنو جس کی اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں ہے. اب ایک شخص جو ہے بخاری شریف کی حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ امام بخاری تک تمہارے درمیان کیا سند ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ حدیث شریف کا مفہوم غلط بیان کرے گا. اس کی سند ہونی چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، بھئی اس نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، تو وہاں تو امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے اس کی سند کا سلسلہ. تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے اساتذہ ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں کرے گا دین میں، بلکہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور پھر ائمہ حدیث تک پہنچا، پھر ان کے استاد در استاد ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا. تو ایسا شخص جو ہے آپ سے گمراہانہ باتیں نہیں کرے گا، نئی تحقیقات پیش نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو جبکہ وہ لوگ جو خودرو عالم ہیں، جس طرح خودرو پودے ہوتے ہیں، جو خودرو ہوتے ہیں ان میں عموماً کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ خودرو عالم ہیں اور اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ کچھ بھی کہہ دے. اسی لیے تو فرمایا الاسناد من الدین، سلف صالحین فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند نہ ہو، سند متصل نہ ہو، تو دین میں جو بھی شخص جو چاہے کہہ دے گا. اسی لیے دین کا علم مستند علماء سے حاصل کریں، تقوی والے علماء سے حاصل کریں، کثرت ذکر والے علماء سے حاصل کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا کہ پوچھ لو اہل ذکر سے. کیوں اہل، حالانکہ یہاں اہل علم مراد ہیں، لیکن قرآن نے اہل ذکر کیوں فرمایا؟ کہ یہ دیکھ لو کہ وہ عالم دین ذاکر و شاغل بھی ہے، یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے کہ نہیں. اگر وہ خود غفلت میں پڑا ہوا ہے
تو تمہیں اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ www.darsequran.com